رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کوئی دروازہ اسلام میں اس گھر میں داخل ہونے کا کہ نہیں تھا؟ بولو، آخر رسول کے زمانے میں کس دروازے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے؟ یا تو تم یہ کہو کہ یہ چاروں دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے، نہیں تو یہ مثال مت دو، یہ دروازے تو تم نے کھولے، ہمیں وہ دروازہ دکھاؤ جو نبی نے کھولا تھا اس اسلام میں داخل ہونے کا، اور وہ وہی تھا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، وہی کامیاب ہے۔ ہم اسی دروازے کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، اور یہی جنتی جماعت کا دروازہ ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان بھی کرتے ہیں، اور ان کی بات مانتا کون ہے؟ البتہ حلوے ماڑھے ملیدے اور 11ویں کے لیے مانتے ہیں، بقیہ باتوں کے لیے میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو مدد کرنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد یا فلانے، اور جب عمل کی بات آئے تو کہتے نہیں یہ تو حنفی تھے، یہ تو شافعی تھے، یہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جنت میں جاؤ گے سیدھے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ بس اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ایک عجیب و غریب فضا ہمارے ملکوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نوجوان طبقہ ہر بات پہ دلیل طلب کر، اللہ کے فضل سے مفتیوں کی نیندیں حرام، مولویوں کی گدیاں چبھنے لگی ان کو، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، قتل کے فتوے صادر کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جہاں کہیں پہنچتے ہیں وہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری مسندیں چھن جائیں گی، ہماری روزی روٹی برباد ہوگی۔ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات آتی ہے خلاص ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ساتھ پہنچایا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ تم جو تمہاری رب کی طرف سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے جو اتر رہا ہے اس کی اتباع کرو بس، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کسی اور راستے کی اتباع و پیروی نہیں کرنی ہے بس۔ اس لیے یہ منہج ہے، یہ منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا ہمارا، کیا کہ یہی کتاب اللہ اور سنت، یہی جنتی گروہ ہے جس کی ضمانت معصوم نے دی ہے، اس معصوم نبی کے پیچھے چلو گے انشاءاللہ، اس کے جھنڈے کے نیچے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر امت میں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں ہر ایک غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا جو ہے توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرے، ہر امام نے، اور یہی منہج ہمارا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ نے فرمایا جہاں جھگڑا ہو، جہاں اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آؤ اللہ رسول فیصلہ کر دیں، بات ختم۔ لڑائی کس بات کی؟ ہمیں دلیل دے دو، کہتا ہے تم دلیل مانگ رہے ہو، ابے دلیل وہ مانگتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے، اعوذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ دلیل وہ مانگتا ہے، اور دلیل اس نے بھی دلیل دی، اپنے اس قول کی دلیل اس نے بھی دی، کہتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے وہ دلیل مانگ، اب اس پر وہ اپنی دلیل دیتا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کا سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ اللہ دلیل دے، یہ تو نے خلقتہ من نار خلقتنی من طین، مجھے مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا، اے اللہ تو دلیل دے۔ چنانچہ جب اس نے دلیل مانگی تو ذلیل ہو گیا۔ اس لیے آج بھی اگر کسی بات پر تم کہو اور کوئی تم سے دلیل مانگے تو سمجھ لو یہ اسی ذلیل پارٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مولوی کی تقریر ہے جو میرے پاس موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، کس طرح سے آپ کے کانوں کو آنکھوں کو بند کر رہا ہے وہ، یعنی ہم جو کہیں خلاص وہی حرف آخر ہے، اسی کو تسلیم کر لو، دلیل مت مانگو، ڈرا رہا ہے، دلیل مانگو گے تو ابلیس کی جماعت میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا ظالم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ خود کہتا ہے دلیل دو اگر سچے میں سے ہو، بتاؤ اللہ کس کیٹیگری میں؟ اللہ تو خود دلیل مانگ رہا ہے، لیکن نہیں، اس لیے مختلف راستوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات کو مانو، نہ، ہم نے کبھی اپنی طرف دعوت نہیں کی، ہم نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اختلاف ہے، جھگڑا ہے، غصہ کیوں کرتے ہو؟ ہم سب کلمہ پڑھنے والے، جنت میں جانے والے، جنت کے دعوے دار، جنت کی طرف بلانے، جنت کے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں متمنی، آرزو مند، خواہش مند ہیں۔ ہمیں اللہ کی قسم، ہم کوئی
کوئی بات غلط کہتے ہیں، ہم کوئی دعوت غلط دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہماری اصلاح کرو، گریبان پکڑ کر کے کہو کہ تم نے یہ بات غلط کہی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں منانے کے لیے تم پتہ نہیں کون سے کیا کیا لے آتے ہو، کوئی شدہ لاتا ہے، کوئی خانقاہ لاتا ہے، کوئی چبوترا لاتا ہے، کوئی بابا لاتا ہے، کوئی تازیہ لاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لا کے ہمیں منوا رہے ہیں۔ ہمیں منوانے کے لیے قرآن کریم چاہیے، ہمیں منانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے۔ اور ایک بات اور سنو، ہمارا جو اہل السنہ کا جو منہج ہے اور ایک مومن کا جنتی گروہ کی جو پہچان ہے، وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سن لیتی ہے خاموش، اور اس کا منہج اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر کسی کی بات کو فوقیت نہیں دیتی۔ جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ختم، کوئی اپنے زمانے کا بڑا ہوگا، لیکن سب سے بڑا وہ ہے جسے رب نے بڑا بنایا ہے، امامت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس کے پیچھے چلو، اس کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ وہ معصوم ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی، اور کسی کے پیچھے چلنے سے جنت کی ضمانت ہرگز نہیں۔ نہ ائمہ کرام بیچارے، اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، وہ بیچارے خود اپنے اللہ کی قسم اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑہ کروڑ لعنتیں ہوں، انہوں نے خود بیچاروں نے منع کیا ہے کہ اے لوگو میری تقلید مت کرو، میرا مذہب مت بناؤ، میری بات بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے دیوار پہ مار دو، اللہ رسول کو لے لو۔ پھر بھی ہم مجرم ہیں، پھر بھی ہم خطا کار ہیں، تو جاؤ، ہم ایسا جرم ایک دفعہ نہیں بار بار کریں گے، اور ٹکرائیں گے، اور کوئی بھی سامنے آئے گا ہم مار کھائیں گے، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں نہیں دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم تمہارے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، کیونکہ یہی میرے نبی کا منہج رہا ہے۔ مسجدوں سے یہ روکتے ہیں، مسجدوں کو یہ جلاتے ہیں، مسجدوں کو یہ توڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ توڑ دو۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر میرے کانوں نے سنا، باقاعدہ نوجوان آ کے انہوں نے کہا، ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تو بہت حدیث اور قرآن کی بات کرے گا تو سن لے، آتنکوادی میں پھنسا دیا جائے گا۔ ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو، یہ بہت تڑک بھڑک کر رہا ہے، توحید سنت کی بات کر رہا ہے، کل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، اسے آتنکوادی میں ہم نام نوٹ کرا دیں گے۔ اللہ کی قسم، حیدرآباد کی سرزمین ہمارے کتنے نوجوان بچے ہیں جو بیچارے بلا کسی جرم اور خطا کے، صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی داعی، ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے یہ مخبر جا کے پہنچاتے ہیں بے گناہ بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمایا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توحید اور سنت یہ اہم ہے، اسی کو لازم پکڑو۔ ائمہ رحمہم اللہ یہ ہمارے امام سب ہیں، ہم ان میں بندر بانٹ نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے، جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہم انہیں اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی جنتی گروہ کی پہچان ہے، اور یہی علامت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت واضح ہے، صاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہلاک اور برباد ہونے والا ہی سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اب چشم پوشی نہ کرو، آنکھیں نہ بند کرو، کھلو اٹھو۔ دنیا زمانے کی چال چل رہا ہے، 9/11 کے بعد وہ انقلابات آئے، لیکن آج بھی ہم نہ بیدار ہوں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کب بیدار ہوں گے، اور کون سا تھپیڑا اور کون سا تھپڑ ہمیں بیدار کرے گا۔ اٹھو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ عزت اور رفعت اور سربلندی حاصل ہو، ورنہ نہ کوئی خواجہ بچائے گا، نہ کوئی غوث آئے گا، نہ کوئی قطب آئے گا، نہ کوئی ابدال آئے گا۔ پوج کر مر رہے ہیں، سب پٹ رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ کوئی خواجہ کوئی غوث آ رہا ہے بچانے کے لیے؟ بولو، کوئی نہیں آ رہا، نہ کوئی آئے گا۔ جس کو اللہ نہ بچائے اسے دنیا میں کوئی پناہ دے سکتا، وہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ والے بنو، نیک بنو، اولیاء بنو، صالحین میں سے بنو، تاکہ جنت میں جاؤ۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان کے ان خیرات اور برکات اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کمانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سحر کا وقت ہے، رب سے دعا کرو
کہ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اور مجرم ہیں، تیرے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، زندہ ہیں تو انہیں صحت مند اور تندرستی عطا فرما، اور انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور اللہ ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا، ہماری بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری عورتوں کو پردہ کرنے اور عزت و آبرو سے جینے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں اللہ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان مائیں بہنیں ہیں اللہ ان کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کا منہ کالا فرما دے مولا، اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے مولا، اسلام اور مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی آنکھ کرنے والوں کی اللہ ہلاک و برباد فرما دے، اپنا قہر نازل فرما اور انہیں بھی ہدایت عطا فرما مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو یہاں جمع ہیں اور سن رہے ہیں، ہمارے جمع ہونے اکٹھا ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس مجلس کے منعقد کرنے والے مدیر سے لے کر اراکین، متعاونین، دعات، مبلغین، علماء، مشائخ، ہم سب جو بھی حاضر ہیں، سامعین، مستمعین اور مقررین، خطبہ جو بھی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، اللہ تبارک تعالی جس طرح یہاں اکٹھا ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان پیاری اور حسین گھڑیوں میں جو سحر کا وقت ہے اللہ سمائے دنیا پہ نزول فرما کے آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی فقیر جو اپنی فقیری کو، اپنی غربت سے جو ہے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ اسے امیر بنا دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم مسکین ہیں، اے اللہ ہم غریب ہیں، اللہ ہمیں دولت مند بنا دے مولا، اور اللہ تعالی ہمیں مال و دولت عطا فرما دے مولا، تاکہ تیری راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کریں، ہم بیمار ہمیں شفا عطا فرما دے مولا، ہم محتاج ہماری محتاجی کو دور فرما دے مولا، ہم بے بس اور مجبور ہیں، اے اللہ ہمیں صاحب ہمت اور صاحب عزم اور حوصلہ اور صاحب قوت بنا دے مولا، امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما، یہود و نصارہ اللہ جو امت مسلمہ کے اوپر جینا تنگ کیا اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ تبارک تعالی اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما مولا، قرآن و سنت کی بالادستی عطا فرما مولا، اے اللہ اس ملک میں رہنے بسنے والے جو بھی مسلمان ہیں سب کو امن و سکون، اور جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ ان سب کو امن و سلامتی عطا فرما مولا، اور اس ملک کو عزت و رفعت عطا فرما مولا، اس ملک کے فرما رواں، اس ملک کے ولاۃ امور اور اس ملک کے منتظمین مملکت سعودی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہرا بھرا اور سرسبز و شادابی عطا فرما مولا، اس مملکت توحید کو مزید سربلندی عطا فرما مولا، اور مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی یہاں کے بادشاہ، یہاں کے عمرہ، یہاں کے وزراء سب کو مزید جو ہے دین کی خدمت کرنے کی، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔